إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے معبود فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورہ یاسین کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ عنوان کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ گزشتہ جو مہینہ گزرا ہے، مئی کا مہینہ، اس کے آخری ہفتے میں، آخری عشرے میں، ہندوستان کی ایک مشہور اور معروف جو پارٹی ہے، فرقہ پرست پارٹی، اس کی ایک ترجمان جس کا نام لینا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کبھی نام نہیں لیتے ہیں، لیکن کبھی بعض دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ نام لینا، وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا نام نپور شرما جس کا نام آتا ہے، اور دلی کی ایک میڈیا ایجنسی سے تعلق رکھنے والے شخص جس کا نام نوین جندال آتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر کے پچھلے مہینے کے آخری ہفتے میں ٹی وی ڈبیٹ کے سامنے بیٹھ کر کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوج محترمہ، ہم سب کی ماں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شادی کو لے کر کے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اس منبر سے ہم وہ باتیں، وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی شادی کو لے کر کے انتہائی توہین آمیز کلمات کہے ہیں، مذاق اڑایا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے دل آزاری والی باتیں کہی ہیں۔ یقیناً اس سے اسلام اور اہل اسلام اور مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی ہے، رنج ہوا ہے، غم ہوا ہے،
اور سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو توہین کی باتیں ہیں، گستاخانہ باتیں کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور آئندہ بھی کہی جائیں گی، یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں۔ لیکن پچھلے ہمارے ملک میں 7-8 سالوں سے نفرت میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے پچھلے 7-8 سالوں سے ملک کا ماحول جو بدلا ہے، نفرت کے رنگ میں جس ملک کو رنگ دیا گیا، یہ سب کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یا ایک بات صاف طور پر کہہ کر کے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، مومنوں کے نزدیک پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے نا، سبحان اللہ، وہ ہماری جان سے زیادہ، ہمارے مال سے زیادہ، ہمارے عزت و آبرو سے زیادہ، ہمارے آل اولاد سے زیادہ اگر میرے آپ کے نزدیک کوئی شخصیت محترم ہے، معظم ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس کے دل میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور الفت یہ عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے آل اولاد سے زیادہ، اس کے بزنس اور کاروبار سے زیادہ اس کے دل میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی نہ ہو جائے۔ اور جانتے ہیں ہم یہاں پر 2 مثالیں پیش کر کے انشاءاللہ اپنے خطبہ جمعہ کو آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ کرام نے سبحان اللہ محبت اور وفاداری کے ایسے نادر نمونے پیش کیے ہیں، ایسے جانثار مثالیں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنے والی نسلیں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ جانتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت خبیب ابن عدی آتا ہے، نام ان کا یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا، اور مکہ المکرمہ میں مقام تنعیم ایک مقام ہے، وہاں پر ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا وقت آیا، ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہے۔ ایک مشرک آتا ہے اور آ کر کے خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو تلوار سے، نیزے سے چھیدتا ہے، مارتا ہے، اور کہتا ہے، اے خبیب، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے اور تمہاری جان بچ جائے؟ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا، جو جواب دیا تھا، وہ جواب سارے اہل اسلام، سارے مسلمانوں، سارے مومن مردوں اور سارے مومنہ عورتوں کی طرف سے انہوں نے سبحان اللہ آج سے 1400 سال پہلے جواب دے دیا تھا۔ ہمارے دل میں نبی کی محبت کتنی ہے، کتنا احترام کرتے ہیں، نبی کی شخصیت ہمارے لئے کتنا محترم ہے، آج سے 1400 سال پہلے خبیب ابن عدی نے جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے کافرو، تم میری جگہ میرے نبی کے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرے جیتے جی میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ کہا میرے نبی کو میری جگہ پر کھڑا کیا جانا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھانا یہ بڑی دور کی بات ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میرے نبی کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خاتون کو یاد کر لینا، تب اپنی بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ خاتون
कौन थी? सुभान अल्लाह, एक अंसारिया खातून थी, मदीने की रहने वाली थी। उहुद की लड़ाई खत्म हो गई, किसी ने आकर के उस खातून से कहा तुझे खबर है उहुद के मैदान में प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। वो खातून बेचैन हो गई। सुभान अल्लाह, उस खातून का शौहर, उसका बाप और उसका बेटा, सुभान अल्लाह, ये तीनों भाई, ये तीनों मैदाने जंग में गए हुए थे। वो खातून मदीना मुनव्वरा से बाहर आती है, रास्ते पे खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है कोई मैदाने जंग से आए और मुझे मैदाने जंग की खबर और वहां क्या हुआ है वो सारी बातें मुझे पेश करे। रास्ते पर खड़ी है वो खातून, एक सवार मैदाने जंग से वापस आता है, बुढ़िया को देख करके कहता है अरे बुढ़िया तुझे कुछ खबर है, तुझे कुछ पता है? मैदाने जंग में तेरा भाई शहीद हो गया। बुढ़िया ने क्या कहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके कहा मुझे एक बात ही बताओ, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? मैदाने जंग से एक दूसरा सवार आता है, वो आकर के बुढ़िया को देख करके पहचान लेता, कहता है खातून तुझे कुछ खबर भी है? मैदाने जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक बात ये बताओ मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? जानते हैं मैदाने जंग से तीसरा सवार आता है, वो आकर के कहता है कि ए खातून तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, तेरा शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गया है। शौहर की वफात ये औरत के लिए बहुत बड़ा गम है, ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है जब किसी औरत का शौहर इंतकाल हो जाता है। बुढ़िया उस खातून की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, रोने लगती है, इन्ना लिल्लाह पढ़ करके ये पूछती है कि एक बात ही बताओ मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? वो सवार कहता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हमारे नबी खैरियत से है, हमारे नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत में है। बुढ़िया क्या बोलती है मालूम है? बच्चा शहीद हो गया कोई बात नहीं, भाई शहीद हो गया कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं, अरे अल्लाह तू गवाह रहो मैं सारी मुसीबतों को झेल लूंगी, मैं सारी मुसीबतों को बर्दाश्त कर लूंगी, मेरे नबी को तकलीफ ना आए परवरदिगारा, मैं तुझसे ये दुआ करती हूं। सुभान अल्लाह, ये तारीख के ऐसे सैकड़ों मिसालें सुभान अल्लाह मौजूद है और खास तौर पर सहाबे किराम के जिन्होंने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। एक बात और यहां पर कहना चाहेंगे, मुशरिकीन की तरफ से, यहूद और नसारा की तरफ से, कुफार की तरफ से ये बार बार प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को निशाना बनाना, मजाक उड़ाना, कार्टून बनाना और इस तरह की बातें कहना, जानते हैं ये क्या चाहते हैं? असल में ये मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं कि एक मुसलमान अपने नबी से कितना मोहब्बत करता है, एक मुसलमान के दिल में नबी की शख्सियत कितना मोहतरम है, असल में जानना चाहते हैं। आओ हम इन्हें पैगाम देना चाहेंगे, हम इन्हें बताना चाहेंगे, हम उस कौम के वारिस हैं, उस कौम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं जिनका नाम आपने सुना होगा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बार की बात है, प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लाइए अल्लाह के दीन की मदद कीजिए, अल्लाह के दीन को तुम्हारे माल की हाजत है, जरूरत है। जानते हैं सिद्दीक अकबर ने क्या किया? घर का सारा सामान, घर का सारा असासा सब कुछ ला करके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा सिद्दीक घर में कुछ छोड़ करके आए हो, घर में कोई सामान बाकी बचा है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह घर का सारा सामान लेकर के आया हूं, बस घर में अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ करके आया। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा परवाने को चिराग
शायर ने कहा, शायर कहता है कि परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। हम उस कौम के वारिसीन हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए सुभान अल्लाह एक से एक बड़ी से बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। और यहां पर एक बात हम और बताना चाहते हैं और हम ये कहना चाहेंगे मेरे भाइयों, कुरान मजीद की वो आयत करीमा पेश करके हम इन जालिमों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा इन्ना कफैना का अल मुस्तहज़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि याद रखो नबी का मजाक उड़ाने वालों, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बात भी पेश करूंगा कि हम और आप भी आज गलत फहमी का शिकार है। बहुत सारे मुसलमानों को भी देखा गया है, इसका जवाब उनके पास नहीं है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई है। आज तक ये फलसफा भी बहुत सारे मुसलमान समझ नहीं पाए हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाइयों। इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और इल्म के जरिए से सुभान अल्लाह दुश्मनाने इस्लाम के एतराजात का जवाब दीजिए। मैं वो बात भी इंशाअल्लाह रखूंगा, लेकिन आइए पहले जो आयत करीमा मैंने पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? इल्ला कफैना का अल मुस्तहज़ीन। आए मेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों का मजाक, नबियों की तज़हीक, नबियों को निशाना हर दौर में बनाया गया है, हर दौर में मजाक उड़ाया गया है, नबियों की जात पर कीचड़ उछाली गई है, नबी को बदनाम करने की कोशिश हर दौर में की गई है। लेकिन ऐ मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बात को जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला काफी है दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अकेला काफी है दुश्मनों से बदला लेने के लिए। ये बात कुरान मजीद की है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में फरमाया है कि ऐ जालिमों, दुनिया की हुकूमतें तुम्हें बचा लेंगी, दुनिया का कानून तुम्हें बचा लेगा, दुनिया के बड़े बड़े लोग पुष्पनाही करके तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन याद रखो एक वक्त ऐसा आने वाला है जब अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह की कसम है, मिंबरे रसूल से मैं एक नहीं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं जिन्होंने जब कभी भी अपनी हयात में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को निशाना बनाया है, अल्लाह ने कैसे इंतकाम लिया है, कैसे बुरी मौत से दो चार किया है, दुनिया में कैसे जलील हुए हैं, दुनिया में कैसे ख्वार हुए हैं। मैं एक मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला और कुछ बातें रख करके इंशाअल्लाह खुतबा खत्म करेंगे। आप जानते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बच्चियों का रिश्ता हो गया था अबू लहब के 2 बेटों से। गौर से जरा इन बातों को सुनना। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बच्चियों का रिश्ता, 2 लड़कियों का रिश्ता अबू लहब के 2 बेटों से हो गया था। अबू लहब के दोनों बेटों का नाम था उतबा और उतैबा। इन दोनों से रिश्ता हो गया। इतने में क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर बनाया, रसूल बनाया, नबी बनाया। आपने तौहीद का ऐलान किया, मक्के की गलियों में तौहीद का प्रचार करने लगे। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। ये तुम्हारी कामयाबी की चाबी है, ये तुम्हारी कामयाबी की कुंजी है। प्यारे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत तौहीद का आगाज किया, सबसे बड़ा जो दुश्मन बन करके निकला वो अबू लहब निकला। अबू लहब बगावत पर आ गया, दुश्मनी पर आ गया। इसने क्या किया जानते हैं? नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की खातिर इसने क्या किया? अपने दोनों बेटों से कहा जाओ और मोहम्मद की बेटियों से रिश्ता हुआ है ना, रिश्ता तोड़ डालो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह नहीं हुआ था, अभी बातचीत हुई थी, रिश्ता तय हुआ था। अल्लाह के फजलो करम से निकाह नहीं हुआ था नबी की बेटियों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों बच्चों ने क्या किया? बाप के कहने पर, बाप के उकसाने पर, बाप के रग़बत दिलाने पर दोनों बच्चे गए, उतबा और उतैबा दोनों गए और दोनों ने जाकर के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी बच्चियों से रिश्ता नहीं कर सकते, हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। एक बाप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है अगर उसे यह खबर मिल जाए कि मेरी बच्ची तकलीफ में है,
میری بچی سسرال میں تکلیف میں ہے، شوہر ظلم ڈھا رہا ہے، شوہر ستا رہا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوتی، جانتے ہیں جب ان دونوں بچوں نے ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ رشتہ توڑ رہے ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو مارا گیا، ایذائیں دی گئیں، پتھر برسائے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، ساری چیزیں کی گئی، سب پر نبی علیہ السلام نے صبر کر لیا، کبھی اللہ سے بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب نبی کی دو بیٹیوں کے رشتے توڑنے کی بات آئی نا، پیارے حبیب السلام نے اللہ سے بد دعا کر دی۔ کیا دعا کی؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب، اے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں نے میری بچیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اے پاک پروردگارا انہیں اپنے کتوں میں سے کسی کتے کے ذریعے سے اللہ ان کو مار ڈال، اللہ ان کو ہلاک کر ڈال، اللہ ختم کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ابو لہب کو خبر ملی، وہ ڈر گیا، کہ محمد نے میرے بیٹوں کے خلاف بد دعا کیا ہے۔ جانتے ہیں کیا کرتا تھا؟ دونوں بچوں کی حفاظت دن رات بڑی فکر کرتا تھا، میرے بچے اکیلے نہیں جانا، نبی کی بد دعا کہیں نہ لگ جائے۔ ایک بار ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان دے کے یہ دونوں بیٹے میں جو بڑا بیٹا تھا عتبہ، یہ تجارت کی خاطر ملک شام گیا، ملک شام تجارت کے لیے گیا۔ راستے میں ایک جنگل میں ٹھہرنا پڑا، جنگل میں قیام کرنا پڑا۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے تاکید کر کے بھیجی تھی کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، اکیلے نہیں چھوڑنا۔ جب جانتے ہیں یہ قافلہ جب جنگل میں پڑاؤ ڈالا، سب آرام فرما رہے ہیں، قافلے کے سارے لوگ، جنگل سے ایک شیر آیا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے بھی نبی کی گستاخی کی ہے، انسان تو انسان ہے، جانوروں نے بھی ایسے لوگوں کو بخشا نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے۔ میں یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں، کیا ہوا؟ جنگل سے ایک شیر آیا اور وہ شیر سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ، اس کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گیا، چیر ڈالا، پھاڑ ڈالا، وہیں پر ختم کر ڈالا، اور اس کی جان، اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری موت سے دوچار کیا۔ کہنا یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہیں گے، قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے جس نے بھی آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے، اور آپ کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے، اس سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ایک بار کی بات ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جن کا نام عبداللہ آتا ہے نا، مکے کی زندگی کی بات ہے، جب یہ انتقال فرما گئے نا، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی لڑکے نہیں تھے نا، ساری بیٹیاں تھی۔ یہ عبداللہ جو تھے نا، یہ جب انتقال فرما گئے، ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی، وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا مکے میں شور مچا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے۔ اب جب تک محمد زندہ ہے، دین زندہ ہے، محمد جیسے دنیا سے چلے جائیں گے، دین بھی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھیے، ہم نے آپ کو بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، حوض کوثر آپ کو دیا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کی امامت آپ نے کرائی، خاتم الانبیاء ہم نے بنایا، رحمت للعالمین ہم نے بنایا، شفیع المذنبین ہم نے بنایا، اتنے سارے مقام اور مرتبہ میں نے آپ کو دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، یہ فرما رہے ہیں نا کہ جب آپ انتقال کر
نکل جائیں گے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جاؤ یاد رکھو جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی. جہاں تک اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا وہیں پر سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے والا ہوگا. جب مؤذن یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, مؤذن کی اذان مکمل ہو نہیں سکتی ہے جب تک مؤذن یہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں تک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ڈنکا بجے گا وہاں تک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اذان اذان نہیں ہے جس اذان میں نبی کا نام نہ لیا جائے, وہ نماز نماز نہیں ہے جس نماز میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے, اور اسی طریقے سے وہ اقامت اقامت نہیں ہے سبحان اللہ جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. میرے بھائیو کہنا یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ نبی کی گستاخی جن جن لوگوں نے کی ہے, جنہوں نے ایسی نازیبا حرکت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی موت سے دو چار کیا, وہ نشان عبرت بن گئے ہیں. اور آخری بات کہہ کر کے انشاءاللہ بات میں ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے میرے بھائیو, اس نے نپور شرما نامی اس عورت نے جو یہ مسئلہ اٹھایا تھا نا, ہنستے ہوئے کہا, مذاق اڑاتے ہوئے کہا, پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی قسم ہے ہمارے دل بڑے غمگین ہیں, ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی ایسی باتیں ہمارے نبی کے بارے میں کہی جائیں گے. لیکن آئیے ایک میں جواب دینا چاہوں گا انشاءاللہ, اور ان ظالموں تک ہمارا یہ پیغام ہے. اس نے کہا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ اللہ کی قسم ہے اس منبر سے وہ الفاظ میں ادا نہیں کروں گا, اس نے کہا یہ نبی 50 سال کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے اور 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا. اس طرح کی نہ جانے کیسی باتیں گئی. کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ آئیے اس کا جواب بھی موجود ہے. سب سے پہلی بات ذرا غور سے سننا, یہ آخری دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیے, پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا تھا جانتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی تھی, اور آپ علیہ السلام نے جس عورت سے نکاح کیا تھا ان کا نام مائی خدیجہ آتا ہے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی. غور کریں مکے میں اتنے خوبصورت, اللہ اکبر, سب سے زیادہ حسین و جمیل, خوبصورتی کی انتہا پر تھے میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے خوبصورت, اتنے بڑے تاجر, ایسی آج تک ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے. آپ علیہ السلام اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود پہلا نکاح نبی نے کیا. آپ 25 سال کی عمر ہے اور آپ نے 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا. کیا نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات کے لیے آپ نے کام کیا ہے؟ اور قربان جائے مائی خدیجہ جب تک زندہ تھی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج ایسا کوئی نوجوان ہے جو اپنے سے بڑی عمر کی کسی عورت سے نکاح کرے گا؟ وہ بھی بیوہ عورت سے نکاح کرے گا, وہ بھی بچیوں اور لڑکی اور بچیوں والی عورت سے نکاح کرے گا. ایک نام مجھے بتائیے ہمارے نبی نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں پہلی بات یہ, اور دوسری بات یہ, جب تک مائی خدیجہ زندہ تھی پیارے نبی اکرم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. مائی خدیجہ کا انتقال ہوا, پیارے نبی محمد رسول اللہ نے دوسرا نکاح کیا, وہ بھی بیوہ عورت سے کیا اور اپنے سے بڑی عمر سے کیا سبحان اللہ, جن کا نام سودا بنت زمعہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تیسری بات یاد رکھیں اور بات میں پوری طریقے سے ختم کر رہا ہوں, ایک پیغام دے کر کے. تیسری بات یہ ہے, عرب کے ماحول میں اس زمانے میں اس طرح کی شادیاں کرنا یہ عام بات تھی. میں اس منبر رسول سے یہاں پر کھڑے ہو کر کے کتنے غیر مسلموں کے دھارمک لوگوں کا نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے کتنی کتنی شادیاں کی ہیں اور کتنی کتنی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے کی ہیں. جانتے ہیں اس زمانے میں عرب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے مائی عائشہ کا رشتہ جب نبی سے ہوا اس سے پہلے مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے مائی عائشہ کا رشتہ مانگا تھا سبحان اللہ. کوئی نئی بات نہیں ہے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, خلیفہ ہونے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے عمر ابن خطاب نے نکاح کیا سبحان اللہ. عرب میں کیا ہوتا تھا, 9 سال کی 10 سال کی
جو بچیاں ہوتی تھی نا وہ بلوغت کے مرحلے کو پہنچ جاتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مائی عائشہ سے نکاح کیا. 3 رات لگاتار خواب میں جبریل امین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کی تصویر دکھائی. کہا اے نبی اکرم علیہ السلام یہ عائشہ ہیں, صدیق کی بیٹی ہیں, یہ آپ کی ہونے والی زوج محترمہ ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تھا, یہ پیغام اللہ کی طرف سے تھا. اور یہی وجہ ہے ان ظالموں کو خبر دیجئے, ذرا بتائیے کیا معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کو مجنون کہا گیا, شاعر کہا گیا, پاگل کہا گیا, دین کا مذاق اڑایا گیا. ابو جہل نے کبھی یہ انگلی نہیں اٹھایا کہ اے محمد تم نے عائشہ جیسی 9 سال کی لڑکی سے تم نے نکاح کیوں کیا؟ بتائیے, تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ عرب میں وہ چیز رواج عام تھی, عرب میں وہ ماحول تھا. مکے کے دشمنوں نے نبی کو سب کچھ کہا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا. میرے بھائیوں, اس لیے پیغام دینا چاہیں گے, یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور اللہ کی طرف سے وحی تھی. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی. اور جانتے ہیں اس نکاح سے کتنا بڑا امت کو فائدہ ہوا؟ یہ ایک الگ موضوع, اللہ کی قسم ہے الگ موضوع ہے. یہ اتنا بڑا فائدہ ہوا, 2200 حدیثیں مائی عائشہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. میاں بیوی کے مسائل اگر کسی نے بتائے ہیں وہ مائی عائشہ نے بتائے ہیں رضی اللہ تعالی. شوہر کیسے زندگی گزارے, بیوی کیسے زندگی گزارے, مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارا علم مائی عائشہ کو مل گیا. سبحان اللہ. یہ بہرحال یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے وقت اور حالات کے تناظر میں رکھنے کی کوشش کی ہے. میری آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, اللہ کی قسم ہے, جو کہہ کر کے ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں. اس ماحول میں, ماحول بڑا اچھا ہے, ملک کے حالات بھلے کیوں نہ جا رہے ہوں لیکن اس وقت اے مسلمانوں پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. الحمدللہ پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے, سب آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہیں. اے مسلمانوں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا, اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا. ایک شخص نے نبی کی گستاخی کیا کی, پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا ہے, اللہ کی قسم ہے. اے مسلمانوں اور اے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں, میری آپ کی ذمہ داری ہے, حالات کا فائدہ اٹھاؤ. آج سے تم صحیح سچی تصویر بن جاؤ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. جگہ جگہ آپ کے فیس بک پہ نبی کی حدیثیں آنی چاہیے. کہو صلی اللہ. آپ کے ٹویٹر پر, آپ کے اسٹیٹس پر, آپ کے واٹس ایپ پر شیئر کرو, نبی کی تعلیمات کو عام کرو, نبی کے پیغامات کو عام کرو. یہ ناچنے والی گانے والیوں کی تصویریں رکھنے کے بجائے اے نوجوانوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تعلیمات کے سچے نمونے بن جاؤ, صحیح مسلمان بن کر کے دکھاؤ. اللہ کی قسم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی حالات صحیح ہوں گے, حالات کے دھارے پلٹیں گے انشاءاللہ. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس ملک میں امن و شانتی کی فضا قائم ہوگی. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے